السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الانبیاء خطیم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، انسان کو تمام مخلوقات پر عزت دی. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم کے بیٹوں کو عزت دی، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ان کو خشکی پر اور سمندروں میں سوار کیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے جن بھی چیزوں کو پیدا کیا ہے ان تمام کے اوپر ہم نے انسان کو فضیلت دی. پھر اللہ رب العالمین نے انسان کو فضیلت دینے کے بعد انسانوں میں سے انبیاء کرام کا انتخاب کیا دعوت توحید کے لیے، دعوت اسلام کے لیے، اللہ رب العالمین کے نام کی دعوت دینے کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا رب العالمین نے انتخاب کیا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کے بعد انبیاء کرام کے ساتھ جو صحابہ تھے ان کا انتخاب کیا، اور ان تمام میں سے جو سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل درجہ کے صحابہ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے. ان کا کوئی ثانی نہیں جن کے ایمان کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا گیا، جن کے ایمان کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا گیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ لوگ میرے صحابہ کی طرح جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں اس طرح کا ایمان لائیں گے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، اس وقت یہ ہدایت یافتہ مانے جائیں گے. وہ صحابہ جو اللہ رب العالمین سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والے، وہ صحابہ اولئک حزب اللہ، اللہ کی جماعت کہلوانے والے، اولئک هم المفلحون کا صحیح مصداق قرار دینے والے. آج ہم جس صحابی کا تذکرہ کریں گے وہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد بننے والے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا بننے والے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے، اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک، اے اللہ اسلام کو ایک بہادر کی ضرورت ہے، اے اللہ دو بہادر ہیں، عمر ابن خطاب، عمر ابن ہشام، جو تیرے نزدیک تجھے زیادہ پسند ہے، جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے، تو وہ اسلام کے لیے منتخب فرما لے۔ اللہ رب العالمین نے اسلام کو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ہیرا دیا، اللہ رب العالمین نے اسلام کو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسا بہادر دیا۔ اسلام لانے کا واقعہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نکلے، ارادہ کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آج قتل کر دوں گا، نعوذ باللہ۔ راستے میں جا رہے تھے، نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ملے، پوچھنے لگے عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ عمر کہنے لگے آج محمد کو قتل کر دوں گا، نہ اسلام رہے گا اور نہ مسلمانوں کی تعداد بڑھے گی۔ نعیم کہنے لگے عمر وہاں کیوں جاتے ہو؟ پہلے اپنے گھر کی تو خبر گیری کر لو، تمہارا بہنوئی اور تمہاری بہن مشرف با اسلام ہو چکے ہیں، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر گئے، دروازے پہ کھڑے ہوئے، اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی۔ جب گھر والوں کو پتہ چلا کہ باہر عمر کھڑا ہے، انہوں نے تلاوت کرنا بند کر دی، کہیں سے غصہ آئے گا، یہ تشدد کرے گا، لیکن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سن لیا تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ وہ گھر میں آئے اور اپنے بہنوئی کو مارنے لگ گئے۔ ان کی بہن فاطمہ ان کا نام ہے، وہ ان کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بھی دھکا دے کر سائڈ پہ کیا، یہاں تک کہ اس کے بدن سے لہو نکلنے لگا، اور جب اس کے بدن سے لہو نکل رہا تھا تو اس نے حضرت عمر سے ایک بات کہی، اے عمر اب تو جتنا مار لے، جتنا تیرا دل کرتا ہے مار لے، لیکن اسلام جو تیرے دل میں اتر چکا ہے وہ نہیں نکل سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنی بہن کی طرف دیکھا، ایک یہ بڑی بات ان کے دل پر اثر کر گئی، اور ایک بہن کا زخمی ہونا ویسے ہی انسان کے لیے نرمی کا باعث بن جاتا ہے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لاؤ مجھے بھی وہ سناؤ جو تم پڑھ رہے تھے، تو وہ لائے اور انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، سورۃ الحدید شروع کی، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ تلاوت کرتے کرتے جب اس آیت پر پہنچے آمنوا باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت کلمہ توحید کا اقرار کیا اور زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ نکل آئے، اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام پوچھا کہ وہ کہاں ملیں گے، بتایا گیا کہ وہ صفا پہاڑی کے دامن میں دار ارقم میں ہے، جو اسلام کا پہلا مدرسہ تھا جس میں مسلمان چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابتدائی مسلمانوں کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے اور وہاں پہنچ کر دستک دی، پوچھا کون؟ کہا ابن خطاب آیا ہوں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اندر موجود تھے، کہا اگر عمر خیر کے ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا دروازہ کھولو۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اندر آئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عمر خیر ہے، کس ارادے سے آئے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کا کلمہ پڑھنے آیا ہوں، آپ کا دیوانہ بننے آیا ہوں۔ حضرت عمر کو کیا پتا تھا کہ جو تلوار میں تھوڑا وقت پہلے اللہ کے نبی کے قتل کرنے کے لیے لے کر نکلا تھا، وہ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی کی محافظ بن جائے گی، اور وہ دل جس میں اللہ کے نبی کا میں نے بغض رکھا تھا وہ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی کا جیانہ بن جائے گا، اللہ کے نبی کا دیوانہ بن جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر صحابہ نے تکبیر کے نعرے بلند کر دیے، مکہ کی وادیاں نعرے تکبیر سے گونج اٹھی کہ آج اسلام میں ایک بہادر آیا ہے، اسلام میں ایک جرأت مند آیا ہے۔ جب اسلام لائے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے اے اللہ کے نبی کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا عمر کیوں نہیں، ہم ہی حق پر ہیں۔ تو حضرت عمر کہنے لگے اے اللہ کے نبی اگر ہم حق پر ہیں تو آج ہم مطاف میں جا کر طواف بھی کریں گے اور بیت اللہ کے سامنے نماز ادا کریں گے۔ وہاں دو قطاریں بنی اور دونوں قطاروں کو اللہ کے دو شیر گائیڈ کر رہے تھے، ایک قطار کے آگے جناب عمر بن خطاب اور دوسری قطار کے آگے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ مطاف میں جا کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا کہ جو شخص اپنی بیوی کو بیوہ کروانا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے، وہ آئے اور آج عمر کا سامنا کرے، میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے سامنا کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ما زلنا اعزة منذ اسلم عمر، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی مسلمان ہوئے سب مسلمانوں کا سب پر اسلام کا احسان ہے کہ اسلام کی وجہ سے ان کو ہدایت ملی، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایسی شخصیت تھے جن کے اسلام لانے سے اسلام پر احسان ہوا۔